اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے خاص اوقات بھی ہیں، جس میں خاص وقت شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، اسپیشل انتظام ہے ان کے لیے جو جمعرات کو درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل کتنے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، باقی دنوں میں ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا درود فرشتے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ باقی دنوں کا درود تو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جمعے والے دن ڈائریکٹ رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ ہر ہفتے میں یہ دن اور رات ملتی ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحے نارملی تھوڑے سے ہوتے ہیں، سال میں ایک بار آ گئی وہ رات، 2 بار آ گئی، مگر کرم نوازی دیکھو کہ ہر ہفتے جمعرات کی رات بھی ہمیں دی گئی، جمعے کا دن بھی دیا گیا، تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ درود پڑھ کے، زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، بنا ہوا ہو تو وہ جمعے کے دن کیا کرے کہ جمعے کا پلان بنائے کہ یار اس دن میں نے تلاوت کرنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، درود پاک 200-300 بار پڑھنا ہے، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا میں نے قبرستان بھی جانا ہے، تو جمعے کے دن تلاش کر کر کے صدقہ خیرات کرنا ہے، تاکہ ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گی نا۔ کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یار اسکیم ہے، مثال کے طور پہ ہم نیو کراچی میں رہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یار نازم آباد میں جاؤ تو جناب وہاں پر 1000 روپے کی چیز 500 میں مل جاتی ہے، تو ہم ساری خریداری کرنے وہاں چلے جائیں گے کہ فائدہ ہے۔ تو جب جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا تو ذہن بن جائے نا کہ یار جمعے کا دن عبادت میں گزارنا ہے، باوضو رہنا ہے، خوب برکتیں روٹنی ہے۔ اصل ہے بات مائنڈ سیٹ بننے کی کہ یار میں یہ نیکی پکڑ لوں، میں یہ حاصل کر لوں۔ دنیا میں جس طرح ہم نفع نہیں چھوڑتے، کاروبار میں کوئی موقع ملے، نوکری میں کوئی موقع ملے، کوئی خرید و فروخت میں سستی چیز مل جائے فوراً لے لیتے ہیں لوگ۔ سردیوں کے اندر گرمیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو سردیاں، ابھی کیوں خریدا یہ سامان، پنکھا خرید لیا بھائی، اے سی خرید لیا، یار سستا مل رہا تھا بعد میں کام آئے گا۔ گرمیوں میں جیکٹ خرید لیتے ہیں، یار گرمی میں کمبل، گرمی میں جیکٹ کیوں خریدا، یار سستا مل رہا ہے سردیوں میں کام آئے گا۔ اس میں دماغ چلتا ہے۔ نیکیوں میں دماغ اگر چلنا شروع ہو جائے نا کہ یار ایک بار تو زندگی میں ایسا جمعہ ادا کر لوں، آقا نے فرمایا نا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اچھا، یہی ذہن، یہی نیکی کمانے کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، سیکھو ان سے کہ ان کو بس موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی، فوراً جا کے وہ نیکی پکڑ لیتے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو لالچ تھی نیکیوں کی، حرص تھی، ہمیں حرص ہے پیسوں کی، مال کی، مرتبے کی، شہرت کی۔ کاش یہ لالچ، یہ حرص، یہ جذبہ
ہمیں نیکیوں میں مل جائے یار، بس کوئی ایک نیکی اور کر لوں، ایک نیکی اور کر لوں، یا تھوڑا سا اور درود پڑھ لوں، تھوڑی سی اور تلاوت کر لوں، تھوڑا اور میں نیکی کا کام کر لوں، میں ایک اور اجتماع میں شرکت کر لوں، ایک مدنی قافلہ اور کر لوں، اللہ کرے کہ ذہن بن جائے. تھوڑے پیسے جیب میں ہیں، نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے یار آج پرفیوم خرید، جب پیسے آتے ہیں ہمیں اپنی دنیا کی چیزوں کی پرچیزنگ یاد آتی ہے. صحابہ سے پوچھو جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یاد آتا ہے. یہی تو وقت تھا نا حضرت عمر فاروق کا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، غزوہ تبوک تھا نا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر کیا کیا کہ گھر کا سارا ہی مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا. پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور جو کچھ تھا سب لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو پتہ یہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کو نیکیاں چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا. کمپٹیشن بھی تھا نا، مقابلہ بھی تھا، تو ثواب کا مقابلہ تھا. ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اس نے نئی موٹر سائیکل لے لی، اب میں نے بھی لینی ہے. اس نے نیا موبائل لے لیا، اب میں نے لینا ہے. پاکستان کا ٹور کر لیا، اب میں نے بھی کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسی میں پریشان ہیں کہ یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. صحابہ میں بھی تھا کمپٹیشن، مال میں نہیں تھا، سواریوں میں نہیں تھا، گھروں اور برتنوں میں نہیں تھا، ان کا کمپٹیشن تھا نیکیوں کے اندر. یہ آگے بڑھ گیا، میں نے بھی بڑھنا ہے. ایک بار بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ واقعہ یاد کرتے ہیں. غریب صحابہ تھے، جو صحابہ مکے سے آئے تھے نا وہ کیا کہلاتے تھے؟ مہاجرین. اور مدینے والے کیا کہلاتے تھے؟ انصار صحابہ. تو مہاجرین صحابہ جو تھے، غریب صحابہ جو تھے، وہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کتنی پیاری کمپلین ہے مگر کتنی پیاری. کہتے حضور مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے صحابہ ہیں انصار صحابہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ حضور یہ عبادت بھی ہمارے جتنی کرتے ہیں اور باقی نیکی کے کام پیسوں سے بھی کرتے ہیں، ہم تو غریب پیچھے رہ گئے نا. آئے ہاں، یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس گھر اچھے ہیں، یہ نہیں کہا حضور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. چلو یہ پیسے لو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ، نہیں. آقا نے فرمایا اگر میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر تم وہ وظیفہ کر لو تو جو نیکیوں میں تمہارے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ. صحابہ کہتے حضور تو زبردست، اچھا ہو گیا، ہمیں بتا دیں. مقابلہ چاہتے تھے تو آقا نے فرمایا تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وظیفے پہ عمل کرنا، تم برابر ہو جاؤ گے. حضور ضرور بتائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اب یہ صحابہ بہت خوش ہو گئے نا، کیونکہ ان کو ان کا مقصد مل گیا. یہ باہر گئے، پھر آئے. اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا نا یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے. حضور آپ وہ وظیفہ بھی کر لیں گے، پہلے پیسے میں آگے تھے، اب وظیفہ بھی سن لیا ہے. آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا مجھے اتنا پیار آیا صحابہ پر کہ کیا تھا یہ صحابہ کرام کے دل میں کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم بھی جناب نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. آج کتنا برا حال ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی تہجد گزار نظر آئے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا. کوئی حافظ قرآن ملے، ہمیں کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے دل میں پورا قرآن ہے، مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی دین کا کام کرنے والا نظر آئے، ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ کاروبار بھی کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، مگر درس بھی دیتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، بدری قافلے میں سفر کرتا ہے. میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اتنی نیکیاں کب کروں گا، یہ تو بہت پہلے جنت میں چلا جائے گا. ہمیں خیال کب آتا ہے؟ جب ہمارے سامنے سے کوئی کرولا گاڑی نکل کر چلی جائے، جب ہمارے سامنے کوئی لینڈ کروزر گزرے، جب ہمارے سامنے
किसी के नए घर को देखें, हमारा दिल छोटा सा हो जाता है कि यार ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। हमने अपना टारगेट ही गलत बनाया है। सहाबा ने टारगेट रखा था नेकियों को, उनको अल्लाह की रिजा हासिल करनी थी। हम दुनिया के पीछे भागने वाले बन गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात चली थी जुम्मे की नेकियों से, जो बात चली थी ज्यादा सवाब कमाने का हिर्स और जहन होना चाहिए, वो कमाल की बात है कि जहन ये बना लो कि मैंने अगर कंपटीशन करना है, अगर मुकाबला करना है तो नेकियों में करना है। अपने से ज्यादा नेक आदमी को देखकर मुझे नेक बनने का जज्बा बेदार करना है। इंशाअल्लाह फिर देखें दुनिया कितनी आसान हो जाती है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, रब्बे करीम हमें नेकियों की हिर्स अता फरमा, हमें नेकियों की लालच अता फरमा। माल की, दुनिया की और शोहरत की लालच हमारे दिलों से दूर कर दे। ए अल्लाह मोहब्बत दे दे, नेक आमाल की मोहब्बत दे दे, तेरे हबीब का सच्चा इश्क अता कर दे और नेकियों में हमारा दिल लगा दे। अगर जिंदगी में यह हासिल हो गया तो फिर जिंदगी बड़ी कमाल की होगी। अल्लाह करीम हम सबको जुमेरात की रात और जुमा का दिन कसरत के साथ इबादतें करने की और बिलखुसूस ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े जमाने के वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह ताला अलैह, बड़ा नाम है उनका, और आपके वाकयात पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने भी एक कमाल की कुर्बानी दी थी। आपके बारे में आता है जब एक जमाने में बादशाह थे, बल्ख के बादशाह थे, और आपकी बादशाही का आलम यह था, बहुत बड़ा महल, बड़े वजीर, जैसे नॉर्मली बादशाहों का जाहो जलाल कर्रो फर होता है। मगर आपकी इस्लाह का सबब कैसे बना कि एक अल्लाह वाले, एक बुजुर्ग आपके दरबार में आए और दरबार बड़ा आलीशान सजा हुआ था। तो उस बुजुर्ग ने आकर कहा कि ये मुसाफिर खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने बड़ा ताज्जुब किया कि मेरा इतना बड़ा महल, मैं बादशाह, ये मेरे वज़रा, तुम्हें ये मुसाफिर खाना लगता है? कहा अच्छा ये बताओ तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? फरमाया इस महल में मेरे वालिद रहते थे। क्या उससे पहले कौन रहता था? क्या उससे पहले मेरे दादा रहते थे? क्या उससे पहले कौन रहता था? मेरे परदादा रहते थे। तो बुजुर्ग ने कहा बताओ फिर मुसाफिर खाना किसे कहते हैं? एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो फिर पहला चला जाता है, मुसाफिर खाना इसी को तो कहते हैं। आपको बड़ी चोट लगी, यार बात तो बड़ी पते की कही है, ये तो सब चीजें चली जाएंगी, मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। रात सोए तो छत पर किसी के महल की छत पर चलने की आवाज आई। देखिए अल्लाह पाक कैसे किसी की इस्लाह का सामान करता है। तो आपने कहा छत पे कौन घूम रहा है? ऊपर से आवाज आई हमारा ऊंट खो गया है, वो तलाश कर रहे हैं। तो आपने कहा पागल आदमी, क्या छत पर भी ऊंट मिलते हैं? तो ऊपर जो शख्स था उसने आवाज लगाई, रात को एक और चोट लगी, आपने बादशाहत को तर्क किया, अल्लाह की राह में माल खर्च किया और खुद वीराने में चले गए, इबादत करने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद एक और शख्स गुजरा, एक और बादशाह गुजरा। देखा जमाने के बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम एक दरिया के किनारे बैठकर अपनी गुदड़ी को सी रहे हैं। कहा इब्राहिम इतने बड़े बादशाह थे, इतने महल, इतने नौकर चाकर सब छोड़कर ये क्या कर रहे हो? ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? आपके हाथ में एक सुई थी, आपने वो सुई निडल दरिया के अंदर डाल दी और फरमाया ऐ मछलियों मेरी सुई ला कर दो। थोड़ी देर हुई तो कई 100 मछलियां बाहर निकली, सबकी चोंच में सुई है। कोई चांदी की सुई लेकर आया है, कोई सोने की सुई लेकर आया है। आपने कहा ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक और मछली आई और आपकी सुई आपके कदमों में डाल दी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उस बादशाह से कहा बताओ तुम्हारी बादशाहत अच्छी है या मेरी बादशाहत अच्छी है? अल्लाह की राह में जब कोई जाता है तो अल्लाह मखलूक के दिल में, जानवरों के दिल में भी उसकी इज्जत डाल देता है। यही हजरत इब्राहिम बिन अदम है। और आपका एक वाकया सुने कि आपने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा सफर में गुजारा। एक मरतबा बैतुल मुकद्दस में रात गुजारी, मस्जिद अक्सा में। अब रात किसी पहर आप आराम कर रहे थे तो देखा कि 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा ये हजरत इब्राहिम बिन अदम है। का बात यह है कि ये बसरा में थे और इन्होंने एक दुकान से खजूरें खरीदी। खजूरें लेकर जाने लगे तो एक खजूर उन्हें रास्ते में पड़ी हुई मिली, तो ये समझे मेरी गिर गई थी। इन्होंने ये खजूर खा ली है,
چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں بلکہ دکاندار کی تھی، لہذا اللہ کریم نے اس ایک کھجور کے ناحق کھانے کے بدلے میں ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ سن لیا، آپ تو اٹھے اور فوراً بصرہ گئے، مسجد اقصی سے واپس بصرہ گئے، اور بصرہ جا کر وہ کھجور دکاندار کو لوٹائی، معافی بھی مانگی کہ آپ کی ایک کھجور میرے پاس آ گئی تھی۔ اب رات سوئے، پھر 2 فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے ابراہیم بن ادم کا درجہ بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کھجور واپس لوٹا دی ہے، پھر وہ درجہ دے دیا گیا ہے۔ عطا فرما دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، بعض اوقات ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، بڑی درود پاک، بڑی تلاوتیں، مگر بندوں کا حق دبانے کی بھی عادت ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو خامہ خائی کی عادت بھی ہوتی ہے، کبھی بھی گئے فروٹ کی دکان پر، ایک آدھا فروٹ ویسے اٹھا کے کھا لیا، اپنی ٹوکری میں زبردستی ڈال لیا، اس کی آنکھیں آگے پیچھے ہوئی تو کوئی ایک آدھا جناب سبزی کی پیس ڈال لی۔ کیوں؟ یہ ایک تمہارے 2 5 10 روپے کی جو ناحق تم چوری کر رہے ہو، کہیں یہی تمہارے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اچھا، صرف اس پہ نہیں ہوتا، اب مسجد کے اندر آئے، کسی کے بھی چپل پہن کے چلے گئے، اچھا یہ الگ فینومنا ہے، الگ دماغ پتہ نہیں کس نے بنا دیا، اگر تمہارے چپل کوئی پہن کے چلا گیا تم بھی کسی کے پہن کے چلے جاؤ، بالکل نہیں پہن سکتے۔ اگر ہمارے چپل کوئی پہن کر گیا، اس نے ناجائز کیا، غلط کیا، گناہگار ہے۔ تو کیا پتا کہ آپ جس کے پہن کے جا رہے ہیں وہ وہی تھا جس نے آپ کی چوری کی، وہ تو آئے چوری کی نیت سے ہو۔ تو یہ بالکل ایک کھجور کے بدلے آپ دیکھیں یہ حال ہو گیا۔ تو جس کی یہ عادت بن جائے، کچھ لوگوں کی پھر عادت بن جاتی، خامہ خائی حساب کتاب میں ڈنڈی ماریں گے، سامنے والے کو حساب بلانے کی کوشش کریں گے، بعد میں ہنسیں گے دیکھو میں نے اس کو حساب بلا دیا۔ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی طریقے سے بھی ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا ہے۔ اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، انبیاء کرام معصوم ہیں، اولیاء کرام معصوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں یاد دلا دیا جاتا ہے، انہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے، انہیں انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ فوراً توبہ کر لیں، یہ فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 201، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آئے ہائے، اللہ والے ہیں نا، اگر شیطانی خیال کسی طرح ذہن پہ غالب بھی ہو فوراً ڈر جاتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں۔ حضرت ہے نا، اس کی فطرت شیطانی وسوسوں اور ابلیسی خیالات کو قبول وغیرہ پیش آ جائیں تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں وہ خطا یاد دلا دی جاتی ہے، یوں یہ اس گندگی سے خود کو پاک کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مومن متقی فرشتوں کے گروہ سے ہے کہ اس کی اور فرشتوں ہے، جملہ تو دیکھو، صورت انسانوں والی ہے اور سیرت فرشتوں والی ہے، اللہ ان جیسا ہمیں بنا دے۔ اچھا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی گڑبڑ ہونے لگے تو پتہ چل جاتا ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ وہ اس کا اسٹارٹ ہی خراب ہو گیا نا، آپ کی صبح سجدے سے ہونی چاہیے، اور اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو تو اس کا احساس ہو کہ یار یہ میں نے کیوں کہا، یہ میں نے کیوں دیکھا، یہ میں نے اس کے پیسے کیوں رکھ لیے، لیکن نہیں ہوتا لوگوں کو احساس، اور ہم سمجھتے کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں، جس نے دیا اس نے غلط کیا، اس نے حرام کیا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، لیکن کیا ہم
اب یہ آپ نے غلط کیا, آپ نے کسی کا حق مارا, قیامت کے دن وہ آپ سے اس کا تقاضا کر سکتا ہے, اور ایسا نہ ہو یہ ایک غلطی ہی ہمارے سارے اعمال برباد کر دے. احساس نہیں ہے, بندہ کہتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا, میں بھی آگے لوگوں کے ساتھ غلط کروں گا. نہیں, آپ کے ساتھ غلط ہو گیا, آپ صبر کریں, مگر اس کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اگلے کو بھی دھوکہ دیں, آپ اگلے کو تکلیف پہنچائیں, آپ اگلے کا بال ہڑپ کر جائیں. اس کی بالکل اجازت نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک اور واقعہ سمجھیے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت مشہور تابعی بزرگ ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی, 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات جاگ کر عبادت کرتا, نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا, نہ سائے کے نیچے آرام کرتا. اتنے مجاہدات تھے. جب اس عبادت گزار کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا, اللہ پاک نے میرا حساب لیا, پھر سارے گناہ بخش دیے, مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا, اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ بات سمجھنی ہوگی. میرا کریم مولا نکتہ نواز ہے, وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے سبب اللہ کریم ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے, اور اگر پکڑنے پر آئے تو ایک غلطی, ایک گناہ وہ مغفرت سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے. اس سے سیکھنے کو پتہ کیا ملا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے, اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں, چھوٹا ہی ہے نا. نہیں, ہمیں نہیں پتا یہی روک ہمارے نامہ اعمال میں رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے, اور اللہ کے غضب سے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے دل کو صاف, یہ تمام باتیں پتہ کیسے ہوں گی؟ جب دل میں خوف خدا ہوگا, جب دل میں انسان کو رب سے محبت ہوگی اور رب کی نافرمانی کا رنج ہوگا. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی سمجھداری ہمیں دکھانی ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سن لو بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ, اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں الا وَهِيَ الْقَلْبُ, فرماتے ہیں کہ سن لو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے. تو ہمیں دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, دل میں خوف خدا ہو, دل اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہو. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ دل ہے نا, ہاں یہ بے شک ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا دل صحت مند ہونا چاہیے, کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے, بلڈ پریشر, شوگر, اچھی بات ہے, مگر ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, اور دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. ٹھیک ہے نا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہاسپٹل میں لکھا آتا ہوگا امراض قلب. قلب جو ہے, اس کو پتہ ہے قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے, یہ بدلتا رہتا ہے, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اچھا, آپ کہیں نہیں دل کیسے بدلتا ہے بھائی, چلے میں آپ کو 3-4 مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمارے دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یار اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں, سچی نیت کرتا ہے بس یار بہت گناہ کر لی, اللہ کو خوف طاری ہو جاتا ہے. اور کبھی اسی دل پر ایسا شیطان قبضہ کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج گناہ دل تھا جو کچھ دنوں پہلے رو رہا تھا, کچھ دنوں پہلے توبہ کر رہا تھا, اور آج یہی دل مجھے گناہ کرنے پہ لے جا رہا ہے. کبھی اس دل پر ایسی سخاوت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں, سب غریب مسلمانوں کو دے دوں. اور کبھی اسی دل پر ایسا بخل طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دوں گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کبھی اسی دل پر کوئی اور کیفیت ہوتی ہے, رحم آتا ہے لوگوں پر, بندہ کہتا ہے بہت مشکل ہے یار اس کی مدد کرو, آنسو نکلتے ہیں. کبھی یہی دل ایسا بے رحم ہو جاتا ہے کہ کسی پر رحم ہی نہیں آتا, اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا. فرق ہے, دل بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, ہر وقت کیفیت چینج. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد کرو, اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پھیرنے والے, دل پھرتا رہتا ہے نا, یا مقلب
پر ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ اگر موت کے وقت دل بدل گیا تو اور اس دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل پر اطمینان ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں میرے دل کے دھلے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یعنی آقا کا دل تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے دل صاف ہوں گے، مگر آقا دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے۔ کیوں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دل سے غافل نہ ہونا، دل کا خیال رکھنا، دل کو صاف رکھنا۔ دل بدل جاتا ہے، اب آؤ دل صاف کیسے ہوگا، دل نرم کیسے ہوگا، دل پاکیزہ کیسے ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا اے امام اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل کی نرمی کا کوئی علاج بتائیے نا۔ آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا بیٹا حلال مال دل کو نرم کر دیتا۔ ہاں ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مگر روزی کی چیکنگ نہیں کرتے۔ حلال کھانا جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہ دل کو نورانی کر دے گا، یہ دل نرم کر دے گا، دل صاف کر دے گا۔ ہم جناب نمازیں پڑھیں اور حرام کمائیں، اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلائیں، خود حرام کھائیں، پھر دل صاف نہیں ہونا، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل بدل جاتا ہے۔ ہم سب کی ایک تمنا بھی ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ ابھی کیسا سوال ہے، آپ سب چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات؟ معنی پتہ ہے اس کا؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے، ہم سارے ہی چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کر لیا، کیا پیارا سوال کیا، ہمارا بھی کام آسان کر دیا۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے تلاوت، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، نہیں، ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا۔ فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے، پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا۔ روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا، بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، قرضہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا قبول ہو جائے گی کیونکہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روزی حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی نا۔ توجہ دیں، اپنی روزی پاک کرنے پر توجہ دیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ بہت سارے لوگ کہتے بھی یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل دور نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رو رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ تو کلیم اللہ تھے نا، اتنا رو رہا ہے، تجھے اتنا دل سے پکار رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے۔ پتہ ارشاد کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ
وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام روزی ہمیں کتنی پرابلمز میں ڈال رہی ہے۔ جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے۔ مال خریدتے وقت ہم اور ہوتے ہیں، مال بیچتے وقت ہم اور ہوتے ہیں۔ جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسوں کی فکر نہیں کہ کیسے لینا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، رشوت ہے یا سود ہے، پیسے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح نوکری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں، میں کہاں سے حرام کماؤں گا۔ جو نوکری کرتا ہے اس کو پورا وقت دینا ہوگا۔ جھوٹی حاضریاں لگانے والا حرام نوکری کے پیسے کما رہا ہے۔ صاحب کو کہہ رہا ہے ٹریفک پہ پھنس گیا تھا اور گیا دوستوں کے ساتھ گھومنے، 3 گھنٹے بعد آیا، یہ حرام کیا اس نے۔ اتنے گھنٹوں کی اجرت کیسے لے سکتا ہے؟ جس دن یہ خیال آپ کے دل میں بیٹھ گیا نا کہ مجھے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے، پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں، پرابلمز کیسے سالو ہوتی ہیں، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ امیر اہل سنت بڑا چپتا ہوا جملہ کبھی کبھی فرماتے ہیں، ایسی چوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یار کتا بھی جب کھاتا ہے نا تو پہلے سونگتا ہے کہ کہاں سے آیا، کیسا کھانا ہے، مگر ہم کھاتے ہوئے، ہم کماتے ہوئے، ہم پیسے لیتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے یار کہیں یہ حرام تو نہیں؟ اور آپ کو پتا ہے مسلمان کو دھوکہ دے کر پیسے کمانا یہ کتنا برا عمل ہے، اور نبی پاک اس کو کتنا ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غلے کی ایک ٹھیلے پر، دکان پر سمجھ لے گئے، اناج، ٹھیک ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اناج یا غلہ بڑا زبردست تھا، تو نبی پاک نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ حضور بارش ہوئی تھی تو اس لیے گیلا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ گیلے کو اوپر رکھتے نا تاکہ گاہک کو پتہ چل جاتا کہ اندر سے گیلا ہے، یہ گیلے کو چھپا دیا، اوپر سوکھا رکھ دیا۔ اور پھر نبی پاک نے بڑا ہی یوں سمجھے جملہ، عبرتناک جملہ فرما دیا، حدیث کے الفاظ ہیں من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جس کو نبی پاک یہ فرما دے وہ مجھ سے نہیں۔ اب قیامت کے دن جھوٹ بول کر کام کرنے والا، قسمیں کر کے مال بیچنے والا، دھوکہ دینے والا جب جائے اور نبی پاک فرمائیں من غش فلیس منی، تم تو ہم میں سے ہو ہی نہیں، تم تو دھوکے دینے والے تھے، اس وقت کیا کرو گے؟ شفاعت کس سے لوگے؟ دامن کس کا تھامو گے؟ جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ پلیز خدا کے واسطے یہ ذہن بنا لیں۔ اچھا پھر لوگ اس کا عجیب عجیب جواب دیتے ہیں، یار مولانا صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری پوری مارکیٹ تو جھوٹ بولتی ہے۔ تو میری دکان کیسے چلے گی؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا؟ ہماری تو پوری مارکیٹ ایسا کرتی ہے۔ تو پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ اللہ پر بھروسہ کدھر گیا ہے؟ تمہیں یہ کیوں خیال آ رہا ہے کہ تم جھوٹ بولو گے تو رب روزی دے گا، اور جب تم سچ بولو گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ تمہیں غیب کے خزانوں سے دے گا، وہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ آپ اپنی مارکیٹ لیکن یہ لوگ ان کے پاس جا کر خریدتے کہ یار یہ مہنگا دیتا ہے لیکن 1 نمبر مال دیتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ ارے تم اللہ پر بھروسہ کرو نا۔ ہم یہ کیوں ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں جناب 2 نمبری سے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ ایک بات آج یاد کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ میں کتنی کوشش کر لوں، اگر نصیب میں نہیں تو نہیں ملے گا، اور اگر میرے نصیب میں ہے تو میرے گھر آ کر بھی مجھے ملے گا۔ ہم بس دوڑ میں لگ گئے، پیچھے لگ گئے، یار اس کی دکان چمک گئی میری کیوں نہیں چمک رہی؟ ارے اللہ دے رہا ہے اسے، تم کیوں اس کی ریس کر رہے ہو؟ حلال کی کوشش کرو، اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک ٹنکی ہے، اس میں 1 نل لگا ہوا ہے، آپ کو پانی مل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں مجھے زیادہ چاہیے، آپ اس ٹینکی میں 2 نل لگا لیں گے، اس ٹینکی میں 3 نل لگا لیں گے، تو ہوگا کیا؟ آخر میں ٹینکی جلدی خالی ہو جائے گی۔ ہاں بعض اوقات پیسے تو جلدی آ جاتے ہیں پھر ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں، جتنا لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا، کدھر پیسے کو جو حلال نصیب میں لکھا ہوتا ہے ہم حرام طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں۔ ہم جلدی کرتے ہیں، جو لکھا ہوتا ہے نا ملنا وہی ہے، اب ہماری مرضی ہم حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں۔ امام غزالی نے
ایک بڑی کمال کی بات فرمائی، فرمایا تجارت ایک کسوٹی جس کے ذریعے آدمی کے دین اور ورع کو آزمایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تجارت کرنا بڑی اچھی بات ہے، کاروبار کرنا بڑی اچھی۔ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال بن سکتا ہے۔ اور اگر سچ کاروبار کریں، سچا کام کریں، سبحان اللہ، حدیث پاک سنو، میرے آقا کسی جناب عالم دین کی، حافظ قرآن کی فضیلت نہیں سنائی، بزنس مین کی فضیلت سنائی ہے۔ بس سچائی ہونی چاہیے، امانت۔ اللہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں کرے جو نرم ہو جب بیچے اور خریدے اور جب تقاضا کرے۔ سبحان اللہ۔ اب بیچنے میں نرمی کیا ہے کہ گاہک کو کم یا خراب چیز بیچنے کی کوشش نہ کرے کہ جناب جو بھی ہے اس کو ٹکا دو، جتنا بھی اس کو بتاؤ اللہ کی قسم بڑی اچھی پروڈکٹ ہے، بے شک وہ گھر جا کے رو رہا ہو۔ نہیں، نرمی یہ ہے کہ جناب چیز میں خامی ہے اسے بتا دیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے، اس کا رنگ کچا ہے، اس کی پروڈکٹ پر جناب اتنی اچھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو لینی ہے تو آپ لے لیں، تو یہ نرمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں خریدنے میں نرمی یہ ہے کہ قیمت کھری ادا کرے، ٹائم پر پیمنٹ کرے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، عجب معاملہ ہے، اپنا مال بیچ رہا ہے، خوب تعریفیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کو پتہ ہے اپنا مال بیچتے وقت ذکر اللہ کرنا بھی منع ہے۔ حالانکہ ذکر تو اللہ کا ذکر ہے نا، لیکن تھان کھولتے وقت سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست مال ہے، سبحان اللہ، ابھی ذکر کا ٹائم نہیں ہے۔ اپنے مال کی بیجا تعریف نہ کرے اور دوسرے کا مال خریدے تو اس کی بیجا برائی نہ کرے۔ جب کسی کا مال خریدے ہوں گے، ارے تو گھٹیا ہے، 2 نمبر کا ہے، اس کا تو کوئی چیز اچھی نہیں ہے، یار آپ کو خریدنا خاموشی سے خرید لو نا، اس کے مال کی برائی کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو فرمایا جب خریدے تو اس کی برائی نہ کرے، کھری قیمت دے، ٹائم پر پیمنٹ کرے۔ اور پھر فرمایا تقاضے میں نرمی کیا ہے، فرمایا جب کسی کا قرض ہو تو نرمی سے مانگے، اگر کوئی مجبور مقبول بندہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی پیاری بات امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ تاجروں کے لیے واقعی بڑی کمال کی بات ہے۔ میں جب یہ بیان تیار کر رہا تھا میں نے کہا واقعی کمال ہے جو تاجر امانت دار ہے، کہ فرمایا تجارت میں راہ حق پر چلنا مستقل مزاجی سے نفل عبادت کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یعنی کوئی تہجد گزار ہے نا، کوئی اشراق چاش پڑھنے والا ہے، نفل نماز پابندی سے پڑھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس کے بارے میں سن کر، مگر فرمایا اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ بندہ تجارت میں راہ حق پر چلے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں التاجر الصدوق افضل عند اللہ، کیونکہ روز اس کے پاس آئٹم آتی ہے نا، روز کوئی نہ کوئی سودا آتا ہے، روز کوئی نہ کوئی پیسے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیل آتی ہے، اب اس کو چیک کرنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہاں میں تمام میرے تاجر اسلامی بھائیوں سے، میرے وہ اسلامی بھائی جو جاب کرتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں، اچھا بعض اوقات ہم فروخت کرنے والے کوئی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یار یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، خریدار بھی گڑبڑ کرتا ہے نا، خریدار بھی جھوٹی باتیں کر کے خرید لیتا ہے، میں پچھلی دکان پہ گیا تھا وہاں تو اتنے کا مل رہا ہے، آپ مہنگا دے رہے ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی؟ اس کا دھیان ادھر ادھر ہوا، آپ نے تھوڑی سی آئٹم اپنی تھیلی میں ڈال دی، غلط، حرام۔ تو خرید اور فروخت دونوں کو بچنا ہے، دونوں کو حلال طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو یہاں میں آخر میں، بیان کے آخر میں دیکھیں دعوت اسلامی کا کمال بتاتا ہوں۔ دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے، دعوت اسلامی والے پرابلم بتاتے ہیں، بیماری بتاتے ہیں، پھر ساتھ علاج بھی بتاتے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ بتایا نا کہ ہمیں خرید و فروخت میں، اپنا مال کمانے میں ہمیں حلال کا خیال رکھنا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ یہ پیسہ آ تو جاتا ہے، پھر بیماریوں میں، ڈکیتیوں میں، مصیبتوں میں چلا جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، اور آخرت کا ببال الگ باقی ہے۔
تو فقط حلال کما. پہلے تو نیت کر لو, آج میں بھی کر لوں, آپ بھی کر لیں, 1 روپیہ بھی حرام نہیں کمائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اچھا نیت تو ہو گئی, کیونکہ روزی حلال ہو گئی تو دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ, دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا, اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ خرید و فروخت کاروبار کے مسائل جو ہے نا یہ آسان نہیں ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابو بھی یہی کرتے تھے, میں بھی وہی کرتا ہوں, جائز ہی ہے, حلال ہے. نہیں, میں اور آپ مفتی نہیں ہیں, تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, ایک بار کسی مفتی صاحب سے ملیں, صحیح العقیدہ عاشق رسول مفتی سے ملیں, اور ان کو اپنی روزی کا طریقہ بتا دیں کہ میں نوکری کرتا ہوں, صبح اتنے بجے جاتا ہوں, شام اتنے بجے آتا ہوں, چھٹی یہ کرتا ہوں, صاحب جب مجھے اجازت دیتا ہے تو میں باہر جاتا ہوں. جو بھی آپ کا طریقہ ہے نوکری کا وہ بتائیں کہ میری روزی حلال ہے, وہ کہ آپ کی روزی حلال ہے. سبحان اللہ, سجدہ شکر ادا کر لینا. کاروبار والا جائے, بتائیں میں جناب یہ مال لیتا ہوں, اتنے میں خریدتا ہوں, یہ بیچتا ہوں, یہ کہتا ہوں, جو بھی آپ کرتے ہیں سب بتائیں. کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر کو جا کے بتاتے ہو نا, ڈاکٹر بتا دیتا ہے آپ ٹھیک ہے بھائی, یہ ڈاکٹر بتاتا ہے یہ دوائی کھا لو. مفتی صاحب کے پاس جائیں گے, وہ بتا دیں گے بھائی آپ کی روزی اوکے ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں یہ والا کام مت کرو, یہ چیز یوں مت خریدو, یہ چیز ایسے نہ بیچو, یہ جملہ مت کہا کرو, کاروبار میں سودا یوں نہ کیا کرو. وہ آپ کو بتا دیں گے, آپ چھوڑ دیجئے گا, انشاءاللہ روزی حلال ہو جائے گی, سارے کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اپنی آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ انشاءاللہ ہم مفتیان کرام سے چیک کرا لیں گے. دعوت اسلامی آپ کو یہ فیسلٹی دیتی ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ بہت سارے دکھ دور ہو جائیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں, جس دن روزی حلال ہو گئی نا, دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گا, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی. سارے کہ ہم اپنی روزی کمانے کے معاملے میں اسٹرکٹ ہو جائیں. میں مثال ابھی بھی کسی کے دماغ میں ڈال رہا ہوگا کہ یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یار تو سارے صدقے بھی تو ہے, تھوڑی رشوت ہے, تھوڑا سود ہے, مگر مسجد کو چندہ بھی تو دیتا ہوں ہر مہینے, عمرے بھی کرتا ہوں, غریب بچیوں کی شادیاں بھی کراتا ہوں, تو یہ لیول ہو جاتا ہوگا. شیطان ہے نا, یہ دماغ میں یہ باتیں ڈالتا ہے. میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں تاکہ آئندہ بھی یہ سوچنا نہیں. ٹھیک ہے, پہلا ایک جملہ تو یاد کر لو, اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. اس کو دہراؤ میرے ساتھ, اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حرام کما کے صدقہ دوں اور اللہ قبول فرما لے؟ یہ پتہ کیسے ہوا؟ ایگزامپل, مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو بڑا خوبصورت پیکنگ کے ساتھ تحفہ دے کر آیا. تحفہ لیا بادشاہ نے, وہ بندہ چلا گیا. بادشاہ نے جب تحفہ کھولا نا تو پیکنگ تو کھلی مگر اندر ایک بوتل کے اندر پیشاب بھرا ہوا تھا. بادشاہ خوش ہوگا اس سے؟ بتاؤ نا. ناراض ہوگا نا کہ مجھے تحفے میں گندگی. ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیج رہے ہیں؟ حرام. سود کما کر حج, رشوت لے کر عمرے, جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر غریب کی شادی, کسی کی جیب سے پیسے نکال کر مسجد کا چندہ. کیا یہ قبول ہوگا؟ ارے 1 روپیہ 1000 کی جگہ 1 دو, مگر حلال کا دو. حرام تو کرتا ہوں مگر اچھے کاموں میں خرچ کر کے اللہ معاف کر دے گا. نہیں, حرام اسے چاہیے ہی نہیں. وہ ہمارے صدقوں کا, ہماری خیرات کا محتاج نہیں ہے. وہ پاک ہے اور پاک قبول فرماتا ہے. یہ ادھر دماغ میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ ہمیں حلال کمانا ہے, پاک کمانا ہے. دوسری بات, شیطان ایک اور بات دماغ میں ڈالتا ہے, یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, میں تقریباً 90% تو حلال ہی کماتا ہوں, 1-2 جگہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں, کبھی کبھی قسم جھوٹی نکل جاتی ہے زبان سے, کبھی کبھی سود آ جاتا ہے, یہ سود دینا پڑ جاتا ہے. باقی سب ٹھیک ہے, 90% تو ٹھیک ہے نا مولانا صاحب. شیطان ہے نا, شیطان تو پھر ایسی آئیڈیا دے گا نا دماغ میں. چلو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس ایک جگ, گھر میں آپ جائیں اور ایک ماشاءاللہ گھر والوں نے آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا دودھ کا جگ تیار رکھا ہو. کیا ہو, گھر والے آپ اجتماع سے آئے تو انشاءاللہ ان کو یہ دودھ پلائیں گے, اور ادھر سے جناب کوئی اوپر سوراخ ہو چھت میں اور گٹر کے پانی کے 2 قطرے آپ کے دودھ میں گر جائیں, اس جگ کے اندر پیشاب کے 2 قطرے گر جائیں یا خون کے 2 قطرے گر جائیں, کیا کرو گے؟ گلاس بھر کے دودھ پیو گے؟ یار 2 ہی تو قطرے ہیں, باقی تو پورا جگ ٹھیک ہے نا. 2 ہی قطرے تو گندگی کے تھے, باقی تو ٹھنڈا میٹھا پاک دودھ تھا.
تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ان 2 قطروں نے اس پورے دودھ کو ناپاک کر دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح تمہارے یہ 2 قطرے گندگی کے پورے جگ کو ناپاک کر دیتے ہیں نا، اسی طرح یہ تھوڑی سی بھی جو حرام روزی ہے نا، یہ ہماری حلال میں مل کر ہماری پوری حلال کی نورانیت برباد کر دیتی ہے. آج نیت کر لو، بس ایک سوراخ سے بھی حرام نہیں آنے دوں گا، ایک سوراخ سے بھی داخل نہیں ہونے دوں گا، خود بھی حرام نہیں کماؤں گا، اپنے بچوں کو بھی نہیں کمانے دوں گا. پھر دیکھو اللہ برکت کیسی ڈالتا ہے یار. آپ خود سوچو نا، جو حرام کما رہا ہے وہ کہتا ہے میں میرے بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں. ارے ابھی تم حرام کما رہے ہو تو تمہیں مزے لگ رہے ہیں، جس دن حرام چھوڑو گے تمہیں حقیقی لطف ملنا شروع ہو جائے گا. تمہیں انشاءاللہ تمہارے دل پہ نور کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. ہمت کرنی پڑتی ہے. ہاں ایک بات یاد رکھنا، بعض اوقات جو حرام کما رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات رشوت پر جھوٹ پر سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر یار میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا. رشوت پہ تو سارا کام چل رہا ہوتا ہے، یہ جھوٹ پہ تو سارا کام چل رہا ہوتا ہے. شیطان ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے. میں آپ کو معاف کیجیے گا ایک آخری بات اور کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ کرے اتنا بڑا اجتماع ہے، کوئی ایک بھی آج توبہ کر کے چلا گیا حرام روزی سے، مجھے لگے گا میرا بیان وصول ہو گیا. ایسا ہی ایک اجتماع تھا بہت پرانا. ایک مبلغ دعوت اسلامی یورپ گئے تھے، اٹلی میں بیان ہو رہا تھا، حلال روزی پر بیان ہوا، توبہ پر بیان ہوا. اجتماع ختم ہوا تو ایک نوجوان آیا روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے. کہتا ہے حضرت آپ نے بیان تو کیا، حلال پر بات بھی کی، حرام کی آپ نے تباہ کاریاں بھی بتائیں، میرا بھی دل ہو گیا ہے کہ میں حرام نہ کماؤں، مگر میرا ایک اسٹور ہے. جو لوگ یورپ وغیرہ گئے انہیں پتا ہے کہ وہاں اسٹور پر شراب مسلمان بھی بیچ رہے ہوتے ہیں بدقسمتی سے. کہتے ہیں میرا اسٹور ہے، کھانا اس پہ ڈبل روٹی بھی بیچتا ہوں، بسکٹ بھی ہے، چپس بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، شراب بھی بیچتا ہوں. اور شراب سب سے زیادہ بکتی ہے. شراب نہیں بیچوں گا تو اسٹور کا کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. اس مبلغ نے پتہ ہے کیا کہا اس کو؟ میں وہی بات آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، کیونکہ لائیو بھی سن رہے ہیں، بعد میں بھی اس کو سنیں گے کہ یار حرام چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا، میں آج ان سب سے وہی بات بتاؤ تم حرام کما رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. رازق وہی ہے نا. کہ ایک بات بتاؤ، تم اسے ناراض کر رہے ہو، بیچوں گا. 1-1.5 سال بعد وہی مبلغ دعوت اسلامی پھر گئے اٹلی. شاید مبلغ کو یاد نہیں تھا مگر اجتماع کے بعد وہی نوجوان پھر ملنے آیا. کہتا ہے آپ کو یاد ہے میں نے 1.5 سال پہلے 1 سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، الحمدللہ میں نے شراب بیچ. یہ اصول یاد رکھ لو. ہاں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو راضی کروں اور اللہ میری روزی کے دروازے. تم ناراض کر رہے ہو تمہیں روزی مل رہی ہے، ہمت تو کرو نا. تھوڑے دنوں تک تمہیں آزمایا ضرور جائے گا. جب دروازہ تھوڑی کمی آتی ہے، گھر والے کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے، کس سے پوچھ کے کیا، ہمارے تو سارے اللہ تللے ختم ہو گئے، پیسے تھوڑے ہو گئے، مزیدار کھانے ختم. کچھ دن ضرور آزمایا جائے گا کہ ثابت قدم ہے کہ نہیں، ہلتا تو نہیں. تو آج پھر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر روزی کے دروازے کھول دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، سب کے دستر دے. اے اللہ 1 روپیہ بھی حرام کا کبھی ہمارے مال میں شامل نہ ہو. ہماری کہ کبھی حرام کے قریب نہیں جائیں گے. اے اللہ اب تو ہم پر حلال روزی کے وسیع دروازے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تشریف لاتے رہا کریں، اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اس کی خوب برکتیں حاصل وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. کی اصلاح دے